لیجئے لیکن اس سے منہ نہ موڑیے۔ تعلیم کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی، ذرا آپ اس وقت کو دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں، پہلی جنگ ہے، پہلی لڑائی ہے، اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی ہے، کفار کو قیدی بنا کر مسلمانوں نے مدینہ لے کر آ گیا۔ اس وقت مسلمانوں کو پیسے کی سخت ضرورت تھی، دولت کی سخت ضرورت تھی تاکہ وہ جہاد کے لیے سامان خرید سکے، معاشی حالت کو بہتر بنا سکے اور بھاری بھرکم ان سے رقم وصول کی جا سکے، اور وصول کی جا رہی تھی۔ لیکن ان عین وقتوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو پڑھنا لکھنا جانتا تھا، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس کے باوجود ان کفار سے، کیا کافروں کے پاس قرآن کی تعلیم تھی؟ کیا کافروں کے پاس حدیث کی تعلیم تھی؟ کیا کافروں کے پاس دینی تعلیم تھی؟ نہیں تھی۔ ان کے پاس دنیاوی تعلیم تھی، ان کے پاس زبان کی تعلیم تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتا ہے، ایسے 10 لوگوں کو، ایسے 10 صحابی کو جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ان کا فدیہ یہ مقرر کیا کہ تم 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ انہوں نے 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا، اس سے ایک ڈھیلا نہیں لیا، اس کو 10 لوگوں کو پڑھانے کی وجہ سے اس کو رہا کر دیا گیا۔ یہ تعلیم کی اہمیت اور یہ تعلیم کی فضیلت ہے۔ آج وقت نہیں میں آپ کے سامنے بات کرتا کہ آج مسلمانوں نے کن چیزوں میں نہیں دیا۔ ہر طب کا جو پہلا نسخہ ہے وہ مسلمانوں نے تیار کیا۔ ہر آج جدید ٹیکنالوجی کے جتنے ہتھیار ہیں، ہر ایک کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے، ہر ایک کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے۔ میں اس پر ایک مضمون لکھ رہا ہوں، اور میں انشاءاللہ تعالی کبھی موقع ملے گا آئندہ تو میں وہ ایک مقالہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اور میں اس میں ان چیزوں کو بتاؤں گا کہ مسلمانوں نے کس کس فن میں ایجادات کیے تھے۔ جب مسلمانوں نے ہر فنون میں ایجادات کیا تو مسلمانوں کو اللہ نے ترقی دی۔ جب مسلمانوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، غیروں نے اس کو پکڑ لیا، تو آج غیر ہمارے اوپر ہر طرح سے حاوی ہوتا چلا گیا، اور مسلمان احساس کمزوری، احساس کمتری کے شکار ہو گئے۔ آج ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں، ہم رونا روتے ہیں۔ ہمارے اکابرین ہر طرح کی کوششیں کر رہے ہیں، ہماری ملی تنظیمیں کوششیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کما حق ہو کامیابی نہیں مل رہی۔ کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے کہ تمام آئینی عہدے پر، تمام بڑے بڑے عہدے پر، سپریم کورٹ کا جج ہو، ہائی کورٹ کا جج ہو، لوور کورٹ کا جج ہو، ہر جگہ ان لوگوں کا قبضہ ہے۔ ان لوگوں نے اس طرح تعلیم کو بڑی خفیہ انداز میں، بڑی پلاننگ کے ساتھ تعلیم حاصل کی، اور دھیرے دھیرے اپنی میرٹ کی بنیاد پر، کچھ سفارشات کی بنیاد پر ہر اونچی جگہ پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ ہر کرسی پر ان کا قبضہ ہے، جس وجہ سے آج مسلمانوں کو ہر میدان میں اپنی پستی دکھائی دے رہی ہے۔ اب مسلمان ترقی اسی وقت کر سکتا ہے جبکہ وہ بھی اسی کے اعتبار سے ان کو جواب دے، یعنی تعلیمی میدان میں آگے بڑھے۔ ممکن ہے دیر لگے، تاخیر ہو، ہم نہیں تو ہمارے آنے والی نسلیں اس کرسی پر، اس پوسٹ پر، اس جگہ پر پہنچ جائیں گے، تو پھر راستے انشاءاللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے، ہماری نسلوں کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ آج تو ہمارا ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے، ایسے حالات ہو گئے ہیں ہمارے اوپر۔ تو یہ سب چیزیں تعلیم کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہر چیز کو قربان کیجئے لیکن تعلیم ضرور دیجئے اپنی اولاد کو۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اور میں خود اس کا گواہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے ہے، اس لیے میں یہ واقعہ سناتا ہوں، اور یہی واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو بھی مکمل کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ جب میں سیتامڑھی میں ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں، اسی گاؤں کا ایک واقعہ، ایک لڑکے کا ذکر ہے۔
اور جس کی اولاد کے بارے میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے ادارے کے اندر جھاڑو لگاتا ہے، پیون کا کام کرتا ہے، 10,000 روپے اس کی سیلری ہے، اور وہ کچھ کھیتی باڑی کر کے اپنا گزارا کرتا ہے۔ اس کا ایک لڑکا ہے، وہ سرکاری اسکول میں پڑھ کر میٹرک کیا اور میٹرک میں اعلیٰ نمبرات سے وہ کامیاب ہوا۔ پھر اس نے اپنے بجٹ میں سے ہم لوگوں سے مشورہ کیا، میں نے مشورہ دیا، میں نے خود ان کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم کو نہیں روکیے، آپ تھوڑی سی محنت کر لیجئے، محنت بڑھا دیجئے، تاکہ آپ کے اولاد اگر کامیاب ہو جائے گی، آپ کی 4 سال 5 سال کی محنت اگر رنگ لے آئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بڑھاپے میں آپ کی اولاد آپ کو بٹھا کر کھلائے گی۔